بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، جھوٹ، افواہیں اور بیانیے، سوال یہ ہے کہ حقیقت کہاں ہے؟ جب یوٹیوب کا کیمرہ چلتا ہے تو سچ دفن ہو جاتا ہے یا کوئی اور ایجنڈا زندہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہر ویلاگر حقائق کا سپاہی ہے یا دشمن کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے؟ جھوٹے بیانیے، اڈیالہ جیل اور ڈالرز کی چمک، کیا پاکستان کے نوجوانوں کا شعور پراپوگنڈے کی نظر ہوتا جا رہا ہے؟ اسی حوالے سے آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اسی پر ہم آج پروگرام کریں گے۔ اور جو میرے ساتھی ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت، ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں جناب شہزاد حسن مرزا صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اس کے علاوہ سینئر رپورٹر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں جناب ضمیر علی ڈٹو صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ تو شہزاد صاحب، آج کا ٹاپک بڑا ہمارا دلچسپ ہے اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اپنے جو یوٹیوبرز پہ پابندی لگی ہے، 26 یوٹیوبرز پہ، شاید 3 یوٹیوبرز پہ آج عدالت کے حکم پر پابندی اٹھا لی گئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسپیسیفک ہم ان 26 یوٹیوبرز پہ شاید نہ جائیں، لیکن ہم یوٹیوب کا جو ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، جس طرح جھوٹ کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ہم اس کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں۔ تو جو یوٹیوبرز کو جھوٹی خبریں پھیلانے کی ترغیب کون دیتا ہے؟ یہ ڈالرز کی بھوک ہے یا یہ بھی دشمن کی پراکسیز؟ یہ لوگ بھی دشمن کی پراکسیز ہیں؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یوٹیوبرز اور جو سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز ہے، وہ پاکستان میں ان کا آغاز کیسے ہوا اور وہ کیسے جو ہے وہ آگے اس کی پرورش ہوئی اور وہ ایک جڑی بوٹی سے جو ہے تناور درخت بن گیا۔ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ پاکستان میں جس وقت ایک جماعت پی ٹی آئی تھی، جس وقت وہ بننا شروع ہوئی، تو اس کے بننے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی چوک میں 126 دن کا جو دھرنا دیا گیا تھا، تو اس وقت اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اور جتنی بھی ان کی چیزیں تھیں وہ ساری سوشل میڈیا کے ذریعے نہ صرف اس پارٹی کو بلکہ اس پارٹی کے لیڈر کو بھی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا۔ اچھا، وہ 126 دن کے دھرنے کے لیے چونکہ یہ ایک سیاسی جماعت تو نہیں تھی، یہ لانچ کی گئی تھی، تو لہٰذا اس وقت ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے تھا جس سے ان کو اپنی کوریج مل سکے۔ ظاہر ہے اس وقت چینلز تو اتنی کوریج نہیں دے سکے تھے، تو وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ اس وقت تو ایک پازیٹیولی ایک آغاز کیا گیا تھا کہ جو پی ٹی آئی تھی اس کی جماعت کو انہوں نے پبلسٹی کی اور عمران خان کے بیانیہ کو جو ہے نا ایک منفرد انداز میں پیش کیا۔ مگر یہاں پہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اصل میں پاکستان کے اندر جو یوٹیوبرز تھا وہ کس وقت اس کو عروج ملا؟ وہ اس وقت عروج ملا جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا، اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں ٹی وی چینل جو ہیں وہ میں نے دیکھنے بند کر دیے ہیں اور میں نے اخبارات جو ہیں وہ بھی پڑھنا بند کر دیا، اور میں اپنے لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر اور اخبارات میں جھوٹ کے سوا اور کچھ چیز نہیں چھپتی۔ اچھا، ان کے یہ ایک بیانیہ تو تھا، اس کے جو فالورز تھے، ان کے جو ووٹر اور سپورٹرز تھے، ان کو اس چیز سے انہوں نے بڑی موٹیویشن لی اور وہاں سے اس چیز کا آغاز کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ پھر ہوا کہ ظاہر ہے جب ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں نہ ٹی وی چینلز دیکھتا ہوں، نہ میں اخبارات پڑھتا ہوں، اور نہ میں کتب پڑھتا ہوں، نہ کتابیں پڑھتا ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے ان کا بیان۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ایسا جو یوٹیوبرز اور جو سوشل میڈیا کی ایک ٹیم تھی منظم، وہ لانچ کی گئی، اس کے اوپر وہ پھر ایسا ایسا جو ہے وہ اس کو پاکستان میں پروان چڑھایا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہی یوٹیوبرز کا جس کا آپ نے ذکر کیا، بالکل اس کے اوپر جس وقت وہ چڑھے ہیں تو پھر ان کو ڈالرز کی چمک نظر آئی۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ سستی شہرت اور ڈالرز کے چکر میں سچائی کا تو قتل ہو رہا ہے۔ شاید سچائی کا اس طرح قتل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنے یوٹیوبز میں کسی سیاسی جماعت کو گالیاں نہیں دیں گے، جب تک آپ ریاست کو برا بھلا نہیں کہیں گے، جب تک آپ سچائی کو چھوڑ کر قتل کی باتیں نہیں کریں گے، دھمکی کی باتیں نہیں کریں گے، آپ کا یوٹیوب چینلز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے انہی چیزوں کو اٹھایا، تمام جھوٹ کو اٹھایا اور اٹھا کے یوٹیوب پر ڈالنا جس وقت شروع کیا، تو ظاہر ہے اس میں وہاں پر سے ان کو ڈالرز آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ 3 ایسے بڑے یوٹیوبرز تھے جو باہر چلے گئے، ان کی جو ایک دن کی آمدن جو شو ہوئی تھی وہاں پر وہ 58 لاکھ روپیہ 58 to 60 لاکھ روپیز پر ڈے جو ان کی آمدن تھی،
اور وہ ڈالرز ملین اور ٹریلین میں ان کے وہ جو یوٹیوبرز کا وہ تھا وہ گیا. اس کی بیسک وجہ یہ تھی, ہم نے ایک تو چیز یہ دیکھی کہ یوٹیوبرز کامیاب کیوں ہوا. یوٹیوبرز ظاہر ہے مخالفت کے اوپر کامیاب ہوا, پازیٹیولی چیز تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, ان کا جتنا بھی میں بلا شبہ اس میں کہوں گا, اس میں مجھے کہتے ہوئے کوئی آڑ بھی نہیں ہے, اور اس کی باقاعدہ ثبوت بھی موجود ہیں. اس کی JIT بھی بنی ہوئی ہے کہ PTI کا وہ واحد پلیٹ فارم تھا سوشل میڈیا کا, یوٹیوبرز کا, جس نے پاکستان کی جو امیجز تھی اس کو خراب کیا, یہاں کی ریاست کو خراب کیا. فائدہ یوٹیوبرز کو, اپوزیشن کی یہ جو بڑی جماعت ہے اس کو فائدہ ہوا, اس کی وجہ سے سارا یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں, ان یوٹیوبرز نے اچھا خاصا پیسہ کمایا. پہلے تو آغاز میں ان یوٹیوبرز کو بین کیا گیا, ابھی کچھ دن پہلے ہی 27 یوٹیوبر سے ان کو بند کیا گیا. اس میں آپ دیکھیں بڑے بڑے صحافی ہیں, وہ صحافی تھے جو پاکستان کے نامی گرامی صحافی تھے, لیکن پیسے کی چمک نے, ڈالرز کی چمک نے انہوں نے ان کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ وہ پاکستان کے مخالف, پاکستان کی فوج کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف وہ جتنا بول سکتے تھے انہوں نے بولا, اور اس بیانی کو انہوں نے بیچا. ظاہر اگر پازیٹیولی وہ چیزیں بیچتے ہیں تو وہ تو کچھ ہوتا نہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ 90% جو PTI سے جن لوگوں کا تعلق ہے, جو ان کے ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں, وہ واقعی طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کی ہی خبریں آپ کو سنائیں گے. وہ آپ کو اپنے موبائل سے, اپنے گھر کے لیپ ٹاپ سے یا کسی بھی جگہ سے, وہ صرف یوٹیوب کے جو سوشل میڈیا کی نیوز ہیں وہ آپ کو دیں گے. وہ کسی بھی مین سٹریم لائن چینلز کی تجزیہ آپ کو نہیں سنائیں گے, کسی بھی مین لائن چینل کا آپ کو نیوز نہیں دکھائیں گے, وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. ان کا ٹوٹل فوکس ہی اسی وجہ سے تھا. ہم آج کی بات سوچتے ہیں, باہر کے لوگ بہت عرصہ بعد کی پلاننگ بنا کے تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. خان صاحب نے کیا کہا, میں ٹی وی نہیں دیکھتا, میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, میں نے ٹی وی بند کر دیا. تمام جو PTI کے سپورٹر تھے انہوں نے ٹی وی بند کر دیا. انہوں نے کہا میں اخبار نہیں پڑھتا, میں نے اخبار بند کر دی, سب نے اخبار بند کر دی. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے جو مین سٹریم لائنز کے چینلز ہیں وہاں پہ بڑے بڑے تجزیہ کار, بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہیں جو اس چیز کا حقائق کو سامنے لے کے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا. مگر ظاہر ہے کہ اگر وہ لوگ ان کو دیکھیں گے تو ان کا تو اپنا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے اپنے جو فالورز تھے ان کا مائنڈ سیٹ رکھنے کے لیے یوٹیوبرز کا سہارا لیا گیا. وہاں پہ ڈالرز کی بات, اس کے بعد اس میں ڈالرز کی ریس لگی. اس ریس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اپنے ملک کے خلاف ہی بیٹھ کے تو باتیں اب بھی ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے یوٹیوبرز کا بیانیہ چل رہا ہوتا ہے کہ یوٹیوبرز جو ہے ان کا آج آگے یہ صرف جیلوں کے گرد کیوں گھومتا ہے ان کا بیانیہ. دیکھیں جیل تو اب ایک, میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید ایک سیاسی جو ہے وہ شہادت کی ایک سٹیج بن گیا ہوا ہے, وہ جو اڈیالہ جیل ہے. تو ان کے ارد گرد اسی وجہ سے گھومتا ہے کہ ظاہر ہے ایک تو وہ قانونی طور پہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے, ان کے باہر آنے کا تو فی الحال تو کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے. انہوں نے اس جگہ کو ایک سیاسی اکھاڑا بنا لیا ہے. وہاں سے جو بیانیے آتے ہیں, وہاں سے جو بات آتی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ان سے وہاں سے کوئی مل کے آتا ہے, خاص طور کے اوپر جو علیمہ خان ہیں محترمہ, وہ جس وقت اڈیالے سے پھر کے آتی ہیں تو لازمی ٹویٹ کرتی ہیں, اسی وقت سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیوں بار بار اس کا اڈیالہ کا ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیے بار بار ان کے پاس وہ سیاست کیا ہے, اڈیالہ ہی تو ان کی سیاست ہے. اڈیالہ سے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی, آپ کو لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل نہیں رہی, اب ایک سیاسی علامت ایک بن چکی ہے؟ سیاسی اکھاڑا بن چکا ہوا ہے. اکھاڑا یا علامت؟ آرام کا بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں علامت یا علامت تو ہے نا جی, جیل تو جیل نہیں رہی. آپ یہ دیکھیں جیل میں تو ان کا بیانیہ تگڑا ہو گیا نا, اگر تگڑا آپ ہو اس گیا. کو سیاسی علامت آپ سمجھ یہ رہے ہیں. دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے کیا کہا, مجھے 3 چیزیں نہیں چاہیے, ٹی وی, اخبار اور کتاب. اور آج کس چیز کے لیے رو رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو ٹی وی میسر نہیں ہے, خان صاحب کو اخبار میسر نہیں ہے, خان صاحب کو کتابیں نہیں دی جا رہی. تو یہ دوہرا جو بیانیہ ہوتا ہے, اس کو اندر سے جس وقت اڈیالے سے لا کے باہر پیش کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ جس وقت چلتا ہے سر, وہ فیک نیوز بن جاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ ایک فیکٹری ہے. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرح, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. تھوڑا ڈیتو صاحب سے معلوم کر رہے ہیں. ڈیتو صاحب, یہ جو جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں یوٹیوب چینلز کے ذریعے, مختلف پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے یوز کیے جاتے ہیں, تو یہ جھوٹی افواہوں کی فیکٹری کے پیچھے کون سا ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہے, کارساز ہے وہ؟ دیکھیں, بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں جس طرح سے مرزا صاحب بھی بات کر رہے ہیں, میں اس کو اتنا سادہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظم سازش کے تحت, ایک منظم پروگرام کے تحت
यूट्यूबर्स को और दीगर को डॉलर्स की लालच दी गई, उनको चीज़ें दिखाई गई, सपने दिखाए गए और वो उस लाइन पे लग गए जहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बर्बाद किया बल्कि पूरे मुआशरे का सत्यानाश करके रख दिया है। देखिए, झूठ जब भी फैलाया जाता है ये बगैर किसी मकसद के नहीं फैलाया जाता, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। लेकिन इसमें एक किरदार उन सहाफ़ियों का भी है, उन चैनल्स मालिकान का भी है, उस अखबार मालिकान का भी है, जिन्होंने एक स्टेज पे आके जो हकायक दिखाना छोड़ दिए थे, सिर्फ सरकारी चमचागिरी के पीछे वो लग गए, जिसके नतीजे में ये हुआ है कि आम आदमी की जो बात थी वो सुनने वाला कोई नहीं था। फिर ये हुआ कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो आम आदमी की बात होने लगी, जिसका कवर मिला उन यूट्यूबर्स को, उन लोगों को, जिसके नतीजे में वो मजीद परवान चढ़े। जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स को उस वक्त उरूज मिला जब एक मखसूस जमात ने धरना दिया, उसके बाद उन्होंने प्री प्लानिंग झूठ बोलना शुरू किया, तो उस वक्त उनका झूठ इसलिए बिकना शुरू हो गया कि उनकी जो प्री प्लानिंग झूठ बोला जाता था उसकी कहीं ना कहीं से तस्दीक की जाती थी, मतलब प्रॉपर झूठ होता था, उसकी फिर उतनी तरीके से तस्दीक की जाती थी कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके लोग आदी हो गए, मतलब एक आप कह लें हो चुके हैं उस झूठ के। हाँ, उसके बिल्कुल आदी हो चुके हैं। अब लोग सुनना ही वो झूठ चाहते हैं, क्योंकि एक जमाना था जब स्टेज ड्रामों में बड़े बड़े अच्छे राइटर्स से ड्रामे लिखा करते थे, उसके बाद फिर उनको स्टेज पे प्रेजेंट किया जाता था तो उससे कोई ना कोई एक मैसेज मिलता था। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो सस्ते किस्म के ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने नंगा डांस दिखाना शुरू किया, फिर लोग उसके आदी हो गए। अब वो संजीदा बातें सुनने की आदी नहीं रहे, वो चाहते थे कि नहीं वही वल्गरिटी, वही एक स्टेज ड्रामे की तरह, ये भी एक स्टेज ड्रामे की तरह। अब लोग इसके आदी हो चुके हैं, लोग यही सुनना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने देखा कुछ जो सो कॉल्ड सियासी वर्कर हैं उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और वो जो है सहाफ़त का लबादा ओढ़ के जो है ये गुमराह कुन बयानियाँ बेचने की कोशिश करते हैं। उनकी पहचान कैसे की जाएगी? लेकिन बड़ी वाज़ेह पहचान है उनकी, लेकिन अगर लोग पहचान करना चाहें तो लोग सिर्फ अकीदत में अपनी मर्जी। मैं खुद शाहिद हूँ, मैंने खुद कई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स, सियासी कारकुन लोग देखे हैं जो ये पीटीआई का झूठा प्रोपेगेंडा बयानियाँ बेचने के लिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना लिए, डिजिटल मीडिया हाउसेस बना लिए, उनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा था, उसके बाद उन्होंने ये अपना दुकानदारी शुरू कर दी झूठे बयानिए की। देखिए, सहाफ़त का तो वो लबादा ओढ़ लिया ना उन्होंने। देखिए, सहाफ़त का लिबादा सिर्फ इन्होंने अभी से नहीं ओढ़ा, इससे बहुत पहले से भी ये लिबादा ओढ़ लेते थे ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा होता है, 2 नंबर तरीके से आता है पैसा। वो 2 नंबर पैसा बंदा बड़े खुले दिल से खर्च करता है। तो उस वक्त भी ये होता था किसी न किसी अखबारी मालिक को, किसी चैनल मालिक को ये कोई ना कोई कहानी सुनाकर उससे कार्ड ले लेते थे, उसके बाद फिर ये सारा कारोबार करते थे उसी की अपडेटेड शक्ल। लेकिन इसमें अफसोसनाक सूरत हाल जहाँ पर आई है वो ये आई है कि पहले एक ज़माना था जब आपका एडिटोरियल पेज मजबूत होता था, एडिटोरियल पॉलिसी मजबूत होती थी, वो आपके ख़बरें फ़िल्टर होती थी, वो आपसे पूछते थे कि ख़बर आई कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, आपने जिसके ख़िलाफ़ ख़बर देनी है उसका मौक़िफ़ उसमें शामिल किया कि नहीं किया। अब ये रिवाज बन गया है कि आपने जिसके खिलाफ जो मर्जी बोलना है वो बोल दें, आपसे कोई नहीं पूछता, ना चैनल मालिक पूछता है, ना अखबार का एडिटर पूछता है, वो सिर्फ ये देखता है कि इस बंदे से मुझे फ़ायदा क्या है। बेसिकली यहाँ पर आकर खराबी, और उससे ज़्यादा खराबी अब आ गई है जब हमारी जो अखबारी तंजीमें थी, अखबारी कारकुनान के हवाले से जो पहले लोग कोड़े खाते थे, आजकल वो सारे के सारे लोग जो ना पकोड़े खाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी का अलायकार हैं। वो जो जेन्युइन सहाफ़ी, मेहनत का सहाफ़ी, वो बहुत पीछे चले गए। डिटो साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले ये चीज़ें मॉनिटर होती थी, चीज़ें फ़िल्टर होती थी, फ़िल्टर होने के बाद प्रिंट आउट होती थी या टीवी पर चलती थी, तो अब जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, बयानिए का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको मॉनिटर कौन करेगा? देखिए, इसको मॉनिटर करना चाहिए रियासत को, लेकिन बदकिस्मती ये कि रियासत के अपने लोग आधे से ज़्यादा इसमें शामिल हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट के हक में बात जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात जाती है वो झूठा प्रोपेगेंडा है। ऐसा है नहीं, गवर्नमेंट की 50 गलतियां हैं, 50 जगह पे गवर्नमेंट झूठ बोलती है, गवर्नमेंट मकारी करती है, लोगों से फ्रॉड करती है। उसके हवाले से जब आप उसको एक्सपोज करेंगे, आपके ऊपर अगले दिन पर्चा हो जाएगा, आप जेल में होंगे, क्योंकि ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये झूठा बयानिया है। हालांकि ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम सारा ये कि सच और झूठ मिक्स हो गया। अब आवाम को समझ नहीं आ रही कि झूठ क्या है, सच क्या है। मौजूदा सरकार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, या बलूचिस्तान के जो नाम नहाद नेशनलिस्ट हैं उनको देख लें,
یا پھر آپ تحریک انصاف کو دیکھ لیں، اس میں جہاں جہاں ان کے حق میں بات جاتی ہے وہاں تک یہ بات درست ہے، جہاں ان کے خلاف بات گئی وہاں پر یہ بات درست نہیں ہے. جیسے ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ جی اس کو پراپر لانچ کیا گیا ہے، بالکل لانچ کیا گیا ہے، تحریک انصاف کو بھی لانچ کیا گیا، لیکن ایک وقت تھا جب نون لیگ کو بھی لانچ کیا گیا تھا. اس سے پہلے چلے جائیں جو اپنے آپ کو نہیں، نون لیگ کو بالکل لانچ کیا گیا تھا لانچ کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی لیکن کو بھی اتنا لانچ کیا گیا سوشل تھا. میڈیا کے اوپر گند نہیں تھا جتنا پی ٹی آئی کا. تو اس وقت سوشل میڈیا تھا ہی نہیں سوشل ڈٹو میڈیا صاحب، نہیں تھا، اس تو وقت ہاں اخبارات میں آتے تھے. نہیں تھا اس طرح کا بھی ڈٹو بیانیہ صاحب نہیں اس کا آتا تھا. مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کی ساکھ کو پاکستانیوں نے ہی نقصان پہنچایا. دیکھیے پاکستان کو اب تک جتنا نقصان پہنچا ہے، میں نے لوکل اداروں سے لے کر انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا ہے، انٹرنیشنل جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر دیکھا ہے، پاکستان کو اب تک جتنا نقصان ہوا ہے اس پہ 10% ان لوگوں کا حصہ ہے جو پروکسیز کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں. باقی سارے کا سارا جو ادھر ستیہ ناش ہوا ہے وہ سارے کا سارا پاکستانیوں نے کیا ہے. کسی نے مذہب کے نام پہ کیا ہے، کسی نے قومیت کے نام پہ کیا ہے، کسی نے پارٹی پالیسیز کے نام پہ کیا ہے. پاکستان کی ساکھ کو جتنا نقصان ہوا ہے سارے کا سارا پاکستانیوں نے کیا ہے. اور میں آپ سے مطلب انتہائی ادب کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، جتنا جھوٹ آپ کے یوٹیوبرز بولتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جھوٹ شاید مین اسٹریم میڈیا کے وہ اینکرز بولتے ہیں. لیکن ان کو پرابلم صرف یہ کہ وہ کسی نہ کسی لبادے میں اوڑھ کر وہ جھوٹ بولتے ہیں. قوم کے آگے ہمیشہ سے جھوٹا بیانیہ بیچا جاتا ہے، عوام کے اصل درد اصل تکلیفوں کی کہیں بات نہیں کی جاتی. آپ دیکھیں نا، آپ پورے نیشنل میڈیا کا دیکھ لیں، کون سا نیشنل میڈیا میں آپ کو جو ایجوکیشن ہے یہ فوکس پالیسی نظر آتی ہے؟ کون سا میڈیا ہے جہاں پر آپ کو جو ہیلتھ کے مسائل ہیں یہ پراپر فوکس وہ پالیسی کے اندر نظر آتے ہیں؟ کون سا میڈیا ہے جو عام آدمی کی بہتری کی بات کرتا ہے؟ کون سا میڈیا ہے جو آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آنے والا دور کس چیز کا ہے، کون سی ٹیکنالوجی، کون سی ایجوکیشن آپ حاصل کریں؟ مطلب آپ کی ایجوکیشن، ہیلتھ، آپ کی ویلتھ، آپ کے کھانے پینے سے لے کر آپ کی جو کوالٹی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی، وہاں پر کون بات کرتا ہے؟ سارے کا سارا 95% جو میڈیا اور سوشل میڈیا اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سیاست کے گرد گھومتی ہیں. اس میں 80 سے 90% جھوٹ بولا جاتا ہے. 5-10% جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے، ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اور جھوٹ اتنی مضبوطی سے اور پکے پیروں پہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ بالکل سچ لگنے لگتا ہے، اور جو سچ ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا، اس کو کہیں جگہ نہیں ملتی. اب پرابلم یہ کہ آپ کو پوری سوسائٹی کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جھوٹ آپ جتنی مرضی بولیں، صبح سے رات تک بولیں، 24 گھنٹے بولیں، سال کے 365 دن بولیں، وہ کبھی سچ نہیں بنے گا. سچ ہمیشہ سچ رہے گا، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہے. میں تھوڑا سا انپٹ لے لوں اپنا شہزاد صاحب آپ سے، کہ یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری کی خبریں ہم دیکھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ آتی ہیں، اخباروں میں آتی ہیں، تو اپوزیشن کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے یہ نہیں جھوٹے بیانیے والے لوگوں کی طرح کے ذریعے جو ہے اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتی ہے. تو کیا تکلیف ہے انہیں؟ سچ ہضم نہیں ہوتا. دشمن کو تکلیف وہ سمجھ آتی ہے، لیکن اپوزیشن کو کیا تکلیف؟ پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی. میں دو چیزوں سے ڈیتھو صاحب سے اختلاف کروں گا. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 90% پاکستانی جو ہیں وہ خود ہی پاکستان کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. میں قطعاً اتفاق نہیں کرتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ مین سٹریم لائن کے جو جتنے بھی اینکرز ہیں وہ سچ نہیں بتاتے. میں ان سے اس بات پہ بھی اتفاق نہیں کرتا. بات یہ ہے بالکل ہیلتھ کے بھی پروگرام چلتے ہیں، ویلتھ کے بھی چلتے ہیں، ایجوکیشن کے بھی پروگرام چلتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ رات 8 بجے کے بعد جو پروگرام چلتے ہیں وہ پولیٹیکل یا کرنٹ افیئرس پر چلتے ہیں. باقی یہ کہ اگر ایک پارٹی بیڑا گرک کر رہی ہے تو اس کے اوپر آپ باقی جماعتوں کو بیچ میں نہیں لا سکتے. باقی رہ گیا سوال جو آپ نے جو پوچھا ہے مجھ سے، اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ یہ جتنا بھی سوشل میڈیا جو آج ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا مین کاز یہی ہے کہ کیوں وہ لوگ جن کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، کیوں وہ لوگ جن کو پاکستان کے اندر اب باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، کیوں وہ لوگ جن کو پاکستان کا دفاع جو مضبوط ہو رہا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. یہ وہی لوگ ہیں. یہ آج آپ کو پتہ ہے مجسٹریٹ کے سامنے جس وقت یہ 27 یوٹیوبرز کا کیس پیش ہوا ہے، وہاں پر یہ لفظ لکھا گیا کہ یہ اینٹی پاکستان لوگ ہیں.
جنہوں نے یہ پاکستان کے خلاف یہ یوٹیوب چینل بنائے ہیں، تو کیوں تو یہ پاکستانی ہیں؟ اس طرح کے پاکستانی تو نہیں ہو سکتے. یہ تو فارن فنڈنگ وہاں سے لیتے ہیں. اور ایک یہ ہسٹری واضح طور پر موجود ہے، کہ اس کی جو فنڈنگ تھی وہ بھارت میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں ان کا پوائنٹ لے لوں. اشرا صاحب، یہ اپوزیشن کو صرف منفی بیانیاں ہی راس آتا ہے. سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ان کے پاس اور ہے کیا؟ اپوزیشن اگر منفی بیانیاں نہیں کرے گی تو وہ کیا کہے گی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان بہتر ہو رہا ہے. ان کے پاس ایک جھوٹا بیانیہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ ان کا میں ذرا ڈیتو صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن 27 یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں جن کے لیے لکھا گیا ہے، آپ کی ریاست کے ہر انسٹیٹیوٹ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ ملک دشمن ہے. یہ پاکستانی ہے نا، ملک دشمنی صحیح لیکن ہیں تو پاکستانی نا. 90% ہی سارا کہہ دیا نا. 90% ہی بولتے ہیں آپ. 90% تو نہیں ہے. 25-30 بندوں کو آپ پورے پاکستان 25 کروڑ میں سے آپ کہیں گے کہ یہ 90 کروڑ. ایسا نہیں ہے. نہیں سر، نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ سے یہی بھارتی میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہے. وہی بات آپ کر رہے ہیں. ہم بھارتی میڈیا کو اور پاکستانی میڈیا کو اکٹھا کر رہے ہیں. بھارتی میڈیا تو ہے ہی فیک نیوز کا. وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ٹائم فساد برپا رہے. وہ خود فنڈنگ کرتا ہے ہمارے یوٹیوبرز کو. یہ آن دی ریکارڈ ہے، $262 بلین وہ اس کے اوپر لگا چکا ہوا ہے. آخری 1 منٹ ہے. مرزا صاحب اس بات کو خود ہی کہہ رہے ہیں، پھر مان نہیں رہے. بھارت پیسے دے رہا ہے پاکستانی یوٹیوبرز کو، اس کا مطلب یہ صرف 27 کو تو نہیں دے رہا. 27 کی لسٹ آئی ہے تو پھر 27 ہے نا جی. 56 کی ہوتی، 56 کی آتی، 1 لاکھ کی ہوتی، 1 لاکھ کی لسٹ آتی. یہی وہ لوگ ہیں جن کو فنڈنگ دیتے رہے ہیں. میں آپ سے بالکل اختلاف رکھتا ہوں. میں اپنی بات پہ آج بھی قائم ہوں، ابھی بھی وہ آپ کی اپنی رائے ہے نا کہ میں اس کو 90% سے زیادہ لوگ ہیں جو جانے انجانے میں دشمن کے اس میں استعمال ہوتے ہیں پروپیگنڈا میں. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں اب اللہ کا شکر ہے کہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو بڑی بہتری کی آ رہی ہیں، اور اب جو لوگ ان کو ٹارگٹ کریں گے وہ بجائے اس کے کہ شہباز شریف کی پالیسیز پہ تنقید کریں، وہ ریاست پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. میں واپس آتا ہوں، آپ سے دوبارہ بھی بات کروں گا اسی والے سے. ابھی مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا یوٹیوب صحافت جو ہے وہ ذمہ داری سے عاری ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور کیا سچ بولنے والی صحافیوں کی آواز دبانے کے رد عمل میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس پر بات کریں گے ہم، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.